ہمیں اس بات کا بڑا فکر لگا رہتا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعا سکھائی ہے کہ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے باہر ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو کسی کام میں اس طرح انوالو سمجھتا ہے کہ وہ کام اس کی ذمہ داری ہے، حالانکہ وہ کام اس کی ذمہ داری نہیں ہوتا۔ یہاں سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اپنی حدود اور استعداد سے باہر کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ جو چیز خواہش میں ہے لیکن اس کی استعداد نہیں ہے تو اس کو بیان کرنا تکلف ہی ہے، یعنی جو چیز خواہش میں ہے لیکن استعداد میں نہیں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ جو چیز خواہش میں ہو اور دسترس میں نہ ہو تو یا تو اپنی دسترس بڑھا لو یا پھر خواہش کو مختصر کر لو۔ آپ کبھی بیمار ہو جائیں تو اس کا علاج عام طور پر خود ٹرائی نہیں کرتے کیونکہ اس کے لیے الگ شعبہ ہے۔ اس بارے میں ڈاکٹر یا حکیم سے پوچھا جائے۔ آدمی جانتا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساج ہے۔ اسی طرح عدالت کا معاملہ ہو تو وکیل سے پوچھتے ہیں، مگر جب کبھی آپ ملک، ریاست، سیاست یا بین الاقوامی طور پر سوچتے ہیں تو پھر اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں۔ اگر اس کو آپ نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہے تو مبارک ہو، اب اس کو پورا کرو۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ہر روز 50 آدمیوں کی خدمت کروں تو یہ اچھی بات ہے، اب کرو، پھر گھبراتے کیوں ہو؟ یہاں پر وہ آدمی پریشان ہوگا جو خدمت کا دعویٰ بھی رکھتا ہے اور دل میں کچھ نفرت بھی موجود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ملکی معاملات کی اصلاح کی آرزو رکھتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، آرزو ضرور رکھو، مگر خدمت کا آپ کے پاس شعور نہیں۔ ایسا آدمی پھر اپنے لیے ہلاکت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ وہ ایسی چیز کی تمنا کرتا ہے جو اس کی ہستی میں نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو مہمان نوازی سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے گھر والے یہ گلہ کرتے ہیں کہ دوسروں کو بہت وقت دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خواہش اور استعداد میں فرق ہو تو خواہش آپ کو ہلاک کر دے گی۔ ایک آدمی اگر دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے اور دونوں آپ کی دسترس سے باہر ہیں تو سوائے اس کے کہ آپ پریشان ہو جاؤ، آپ کے پاس کوئی عمل موجود نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے پاس قوت ہو اور آپ دونوں کی غلطی فائنڈ کر کے ان کی اصلاح کر دو۔ اکثر مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی اصلاح آپ کے پاس نہیں ہوتی، بلکہ معاملہ آپ کی سمجھ سے بالاتر رہتا ہے۔ پہلے آپ زندگی کو زندگی کے حوالے سے دیکھو۔ کیا آج کے موجودہ انسانوں سے پہلے کوئی انسان آیا؟ آج کل کے لاہور میں جتنے لوگ موجود ہیں کیا اس سے پہلے لاہور میں کوئی انسان تھے؟ کیا آپ کے آباء و اجداد میں یا کوئی اور لوگ تھے؟ وہ سب لوگ اپنا دور پورا کرتے ہوئے اور لاہور کو رونقوں کے حوالے کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہو گئے۔ اب اگلی بات دیکھو، کیا آپ کے بعد کوئی لوگ آنے والے ہیں؟ وہی تو آپ کے گھروں میں پل رہے ہیں اور یہی آپ کو رخصت کریں گے۔ اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ جس طرح آپ لوگوں نے اپنے بزرگوں کو غم سے رخصت کیا، اسی طرح آپ کے بچے آپ کو روانہ کریں گے۔ پھر آپ کے بعد یہ لوگ سارے کام کر لیں گے۔ آپ سے پہلے اس جہاں میں کتنے ہی باغ لگ لگ سوکھ گئے، پھر تم کون سا گلاب ہو؟ آپ اپنی ہستی کو اس وسیع کائنات کی ہستی کے تناظر میں دیکھو۔ آپ کی ہستی ایسے ہے جیسے جنگل کے اندر ایک مور ہے جو ناچنے کی فکر کر رہا ہے، پھر نہ جنگل رہیں گے اور نہ مور۔ زمانے بدل جائیں گے، پہلے بھی کئی زمانے بدل گئے، آخر مر جانے کے علاوہ انسان کو اور کیا کرنا ہے؟ جن کو تم کندھا دیتے ہو ان کا غم اتنا ہوتا ہے کہ آرام سے مٹی ڈال کے آ جاتے ہو۔ دفن کرنے کے بعد فراغت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو، جیسے کبھی کسی کو دفن ہوتے نہیں دیکھا۔ کہتے ہو بڑا قریبی آدمی تھا جو بہت دور چلا گیا ہے اور اب تیاری کرنی چاہیے کیونکہ شام کو پنڈی جانا ہے، اور پھر اس غم کے اندر وہی باتیں، وہی چاول، وہی کھانا پینا۔ عجیب انسان ہے، غم ہو یا خوشی ہو اس کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ غم کتنا ہی سنگین ہو نیند سے پہلے کا ہے، پھر نیند کی بہار آ جاتی ہے۔ کوئی پوچھے کہ غمگین آدمی کہاں چلا گیا، کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کی گولی کھا کر سو گیا۔ کوئی بھی غم ہو، تکلیف ہو، اذیت ہو،
ذاتی مسئلہ ہو، ملک کا مسئلہ ہو، حادثہ ہو یا آسمانی آفت ہو، آپ ان سب کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہو۔ مگر میرا خیال ہے کہ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ اگر کوئی سے دو انسان ایک دوسرے کے لیے زندگی گزارنے کی تمنا کریں اور ایک دوسرے کے لیے زندہ رہنے کی خواہش رکھیں تو پھر کائنات میں کوئی غم نہیں۔ غم آپ کے گھر کے اندر دراڑ کا نام ہے اور پریشانی آپ کے اندازے فکر کا نام ہے۔ ہم نے کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا جو وسیع غم کی وجہ سے ذاتی زندگی ترک کر چکا ہو۔ ایسے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں۔ مثلاً مہاتما بدھ نے پریشان ہو کر گھر چھوڑ دیا۔ بڑے آرام سے انسان غم اور غم کی شدت کو ناپنے کے بعد برداشت کر کے پھر اپنی خوشیوں میں واپس چلا جاتا ہے۔ پھر وہی انسان وہ کرتا رہتا ہے جو چاہتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں کر کے رہتے ہیں اور اپنے عمل پر غالب ہیں۔ یہ عمل دریا کی طرح ہے کہ آرام سے مٹی پر سر رگڑتا ہوا چلتا ہے اور کبھی جی چاہے تو سر اٹھا لیتا ہے اور پھر کناروں سے باہر آ جاتا ہے، جس کو ہم سیلاب کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ اور آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ اب چھت گرنے کا وقت نہیں بلکہ آسمان گرنے لگا ہے۔ آسمان گرنے لگے تو بھاگنا بیکار ہے۔ شیر سامنے آ جائے تو بھاگنا بیکار ہے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ چار آدمیوں کے ساتھ مل کر مرنا اور اکیلے مرنا دونوں برابر ہیں۔ موت اشتراک میں ہو یا تنہا ہو، اجتماعی ہو یا انفرادی، ایک ہی بات ہے۔ جس شخص کو حالات کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ خطرہ قریب آ رہا ہے، اسے کہو کہ اب وقت ہے کہ تو اپنی خواہش دین کے لیے نثار کرنے کی فکر کر۔ مثلاً ایک شخص بہت فکر مند ہے اور ملک کے لیے اتنا فکر مند ہے کہ رات کو نیند نہیں آئی اور اس میں حالات درست کرنے کی آرزو بھی موجود ہے۔ اگر ایسا شخص بہت بے تاب ہو جائے اور اس کی بے تابی والہانہ ہو جائے تو ایسے شخص کو راز سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اقبال بہت بے تاب ہوا تو راز آگاہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ لب پہ نہیں آ سکتا۔ اس نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو بیان میں نہیں آ سکتی۔ افلاک سے نالوں کا جواب عام آدمیوں کو نہیں آتا۔ اقبال کو ملت اسلامیہ کے حوالے سے کوئی خاص راحت والی خبر ملی، اسے آگاہ کر دیا گیا اور سکون پیدا ہو گیا۔ بےتابی جو ہے یہ بیان بن جاتی ہے۔ اگر آپ اس طرح کے بےتاب ہو تو پہلا کام یہ کرو کہ ملک کی خاطر اپنی صداقت کو الگ بیان کرو۔ اب یہ نہ دیکھنا کہ کون پریشان کر رہا ہے، کون پریشان ہو رہا ہے، کتنی فورسز میدان میں آ رہی ہیں۔ کوئی تو ایسا آدمی ہونا چاہیے جو ملک کی پریشانی کے باعث فیصلہ کرے کہ میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا اور جھوٹا بیان نہیں دوں گا۔ آپ اتنے سمجھدار لوگ ہو، لاہور کی کریم بیٹھے ہو، جھوٹ تو آپ کی شان کے لیے توہین ہونا چاہیے، لیکن سچ بولنا بہت مشکل ہے۔ آپ اپنی پریشانی خالق کے حوالے کرو تو راز مل سکتا ہے۔ یا اللہ، ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، ہمیں راز سے آگاہ کر۔ اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے معمولے کو شہباز سے۔ اب وہ وقت آیا ہی پڑا ہے، آپ شہباز سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن ذرا بے چینی ہے کہ راز سے پردہ اٹھ نہیں رہا۔ میں نے افکار کے چہرے سے اٹھایا پردہ، کم نگاہی کا تیرے ذہن پہ چھایا پردہ۔ پہلے آپ جاگو اور یہ دیکھو کہ کس بات پر فکر مند ہو۔ فکر میں ہم اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں، فکر کو جاری رہنا چاہیے۔ اگر فکر صحیح ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ فطرت آگاہ نہ۔ انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کو اللہ نے آگاہ کر دیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اور آپ کی ایک میعاد ہے اور ایک مقررہ مدت ہے جس کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، اور پھر آپ اللہ کے پاس واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ اس وقت آپ اللہ کے سامنے اپنے حساب کتاب کے جواب دہ ہوں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فرانس میں کیا ہو رہا تھا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو جو صلاحیتیں دی گئی تھیں انہیں کہاں استعمال کیا، اور آپ کے پاس جو پیسہ آیا اس میں حرام کا شبہ تو نہیں تھا، اور کیا آپ کے پیٹ میں کسی یتیم کے مال کی آگ تو نہیں تھی؟ کیا آپ کے وعدے ایفا ہوتے تھے؟ کیا آپ نے اللہ کے فرمان میں ملاوٹ تو نہیں کی؟ کیا آپ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمیشہ دنیا میں رہیں
رہیں گے؟ کیا آپ کو اپنے سے پہلے رخصت ہونے والے نظر نہیں آئے؟ کیا آپ نے سچ کو باطل کا لباس تو نہیں پہنایا تھا؟ اور کیا آپ نے گفتگو میں ابہام کا راستہ تو اختیار نہیں کیا تھا؟ ابہام یہ ہوتا ہے کہ جب بات کلیئر نہ کی جائے، مثلا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں وہاں سے آ رہا ہوں۔ کدھر گئے تھے؟ وہاں گیا تھا۔ کہاں رہتے ہو؟ بڑی تکلیف میں رہتا ہوں۔ یہ ساری مبہم باتیں ہیں، اور مبہم بات منافقت کے قریب ہے۔ وہ شخص جو ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے وہ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ جس شخص نے اپنی زندگی کسی کام کے لیے وقف نہیں کی اور چاہتا ہے کہ اصلاح ہو جائے، وہی تو مجرم ہے، کیونکہ یہ شخص اپنی استعداد کو استعمال نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنی استعداد کو فی سبیل اللہ اور فی سبیل ملک استعمال کرو تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا، اور آپ کے پاس جو بہتر اشیاء ہیں اس راہ میں خرچ کر دو۔ بات ساری نیت کی ہے۔ مثلا حج عمل کا نام نہیں، نیت کا نام ہے۔ اگر دل میں عزت نہ ہو، احترام نہ ہو، اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، تو حج کا سفر دنیا داری ہے۔ اور اگر نیت صحیح ہو تو گھر میں حج موجود ہے، کیونکہ اللہ تو آپ کے دلوں کے قریب رہتا ہے اور آپ کی نیت کے پاس رہتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اللہ ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑا راضی ہو جاتا ہے۔ آپ یہ مانتے ہو کہ آپ ایک چھوٹے سے اور فانی انسان ہو، اور وہ اس وسیع کائنات کا مالک ہے، اور وحدہ لا شریک۔ آپ دیکھو کہ آپ کی اہمیت کیا ہے۔ آپ کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑے انسان یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان کے ذریعے اپنا آسمانی پیغام تم زمینی آدمیوں تک پہنچا دیا۔ اتنی بڑی اور وسیع کائنات کا خالق اور مالک اللہ آپ کو نظر انداز نہیں کرتا، اور آپ کی ذاتی زندگی اور دوسروں کے ساتھ لین دین کو جج کرتا رہتا ہے۔ اور پھر اس نے آپ کا نمبر لگایا ہوا ہے تاکہ کوئی موت سے بچا نہ رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی مس ہو جائے اور موت سے نکل جائے۔ جو موت سے نہیں نکلا وہ خدا سے نہیں نکل سکتا۔ یہاں پر آپ کا ٹھہرنا پروگرام کے مطابق ہے، اور یہ پروگرام آسمانی ہے۔ آپ کو سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ سفر زمین کا ہے اور حکم آسمان سے آ رہا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اپنا ازلی امانت نامہ یعنی کلام مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ اب کوئی شخص چلتے چلتے کلمہ پڑھ گیا اور مسلمان ہو گیا تو کائنات میں اس کی دھوم مچ گئی، اور کوئی منافق رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منافق جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو یہ سب معلوم ہے کہ تنہائی میں کیا ہوا گناہ محفلوں میں جج ہوگا، اور تنہائی میں کی ہوئی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ سے اللہ تعالیٰ وہ بات نہیں پوچھے گا جو آپ کے استعداد میں نہیں ہے۔ مثلا بوڑھے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دوڑ لگا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی صلاحیتوں اور استعداد کے مطابق پوچھے گا۔ آپ کے اندر اندیشہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ جو وقت کی کال ہے آپ اس پر لبیک نہیں کہہ رہے، بلکہ صرف گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس جتنا بھی عمل ہے اس کے مطابق چل پڑو۔ اگر اقبال کو کسی نے جگایا تھا تو وہی حالات اب آپ پر بھی آئے ہوئے ہیں۔ اقبال کو اقبال بنانے میں جو واقعہ موجود تھا وہ واقعہ آپ کے پاس بھی موجود ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس سے گزر گیا اور ایک واقعہ بن گیا، حالانکہ وہ اور لوگوں کے پاس سے بھی گزرا ہوگا۔ واقعہ کب بنتا ہے؟ جب مشاہدہ کرنے والا کھرا مشاہدہ کرے۔ اگر آپ صحیح سوچ رہے ہیں اور صحیح غور کر رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ فطرت کی وجہ سے آپ کو راستہ نہ ملے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کے 9-10 کروڑ پسماندہ مسلمان، گھبرائے ہوئے مسلمان، منتشر مسلمان اور سیاسی و سماجی ناہمواریوں سے پسے ہوئے مسلمان ایک ایسا شعور حاصل کر گئے کہ یہ کنٹری بنا دی۔ 10 کروڑ پریشان، غلام اور سیاسی اور معاشی طور پر کمزور مسلمانوں نے ایک طاقتور مسلمان ملک بنا دیا، اور آج آپ طاقتور ہو اور مال و دولت کی فراوانیاں ہیں اور اندیشے آپ کا فیشن ہے۔ آپ اندیشے بیان کرتے رہتے ہو اور اپنے مکان بھی بناتے رہتے ہو۔ اس ماں کا اندیشہ سچ ہوتا ہے
جس کا بیٹا بیمار ہو، اس شخص کا اندیشہ صحیح ہوتا ہے جس کا دوست رخصت ہو رہا ہو۔ یہ ان کی کمٹمنٹ ہے۔ اور آپ یہ دیکھو کہ آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے۔ آپ کی کمٹمنٹ ملک کی تعمیر ہے یا اپنی تعمیر؟ اگر آپ ذاتی تعمیر کو ملک پر نثار کر دو تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کی بات دیکھو، ایک آدمی نے اسلام کا کوئی خاص علم بھی حاصل نہیں کیا، صرف مخلص تھا اور اس میں تھوڑا بہت سلوک موجود تھا۔ اللہ نے ایسی مہربانی کی کہ 10 کروڑ افسردہ مسلمانوں کو اس کے ساتھ عقیدت ہو گئی، محبت ہو گئی اور وہ ان کا کنارہ بن گیا۔ آپ اگر لیڈر ہو تو آپ کے ساتھ آپ کے فالوور کی محبت نہیں ہے۔ آپ اگر فالوور ہو تو آپ کے اندر کسی لیڈر کا احترام نہیں ہے۔ آپ اس ملک کے آدمی ہو اور ملک کو توڑتے جا رہے ہو۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنی تعمیر کو ملک کی تعمیر پر نثار کرے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو پہلے اور ملک کو بعد میں رکھتا ہے۔ یہ تو خدا کا فضل ہے جس کی وجہ سے یہ کنٹری بچا ہوا ہے اور آپ لوگوں کی حرکتوں کے باوجود بچا ہوا ہے۔ لوگوں نے اس ملک میں بہت ہی جھوٹ بولے ہیں۔ دعا کرو کہ اب ان کا انجام ہونا چاہیے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس کے حقیقی وارثوں کے پاس پہنچائے۔ ایک شخص اجمیر سے چل کر لاہور کی سرزمین میں آیا اور بے شمار ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں نا؟ ان کا نام داتا صاحب رحمت اللہ ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے اجمیر شریف میں لاکھوں مسلمان کیے۔ ان کا نام خواجہ غریب نواز رحمت اللہ ہے۔ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو کیا یہ کمالات ختم ہو گئے ہیں؟ ختم تو نہیں ہونے چاہیے۔ ایسی بات ختم کرنا تو اس کی فطرت ہی نہیں ہے۔ قائد اعظم کو دیکھو، وہ ایسے لیڈر تھے جن کے سامنے مناسب لیڈرشپ والے لوگ ختم ہو گئے۔ آپ مذہبی طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کے مقام سے انکار کر سکتے ہیں، مگر ٹیلنٹ سے انکار کیسے ہو؟ اسی طرح اور بھی اس وقت کی شخصیات تھیں جن کی قابلیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر قائد اعظم کو اللہ نے ایسا سورج بنایا کہ کوئی ستارہ اس کے سامنے چمک ہی نہ سکا۔ بڑے بڑے شاہ سوار تھے لیکن کسی کی ایک نہ چلی۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب بڑے اچھے عالم تھے، خوب تقریر کیا کرتے تھے، دن کیا اور رات کیا، رلاتے بھی تھے اور ہنساتے بھی تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ تم نے اس جلسے میں شرکت کی، پیسے بھی دیے، روئے بھی اور ہنسے بھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے جلسے میں آتے رہو گے مگر ووٹ مسلم لیگ کو دو گے۔ تو یہ تھا قائد اعظم کا اعزاز۔ یہ اعزاز فطرت کی طرف سے تھا۔ فطرت نے ایسا واقعہ کر کے دکھایا۔ ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اپنے طور پر سوچو اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ تاکہ اس طرح کا واقعہ ہو جائے۔ شاید آپ کو جواب مل جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسا آدمی بھیجے گا کہ اس کے سامنے کسی کی بات نہیں چل سکے گی۔ اس وقت یہ واقعہ مکمل ہو جائے گا۔ وہ آدمی انصاف کرے گا۔ وہ انصاف کرتے وقت اپنے اور غیر میں تمیز کرنا چھوڑ دے گا۔ ابھی آپ اپنے بارے میں انصاف کرو کہ جو چیز آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہو وہ دوسرے کے مقابلے میں کیا کہہ رہے ہو۔ آپ اپنے گھر میں کیا سوچتے ہو اور باہر نکل کر کیا سوچتے ہو۔ کسی نے آپ سے کیا کہا اور کسی سے آپ نے کیا کہا۔ آپ کے حق میں لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کے خلاف کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ کا دوست ایسا آدمی ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے فیصلہ کر سکے۔ ویٹ فار ہم، فائنڈ ہم اور بیکم دیٹ پرسن۔ دین کا علم علماء کے پاس زیادہ تھا، دنیا کا علم ہندوؤں کے پاس زیادہ تھا، مگر نصیب کا علم قائد اعظم کے پاس زیادہ تھا۔ آپ بھی نصیب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، یا وہ آدمی بن جاؤ یا اس کو دریافت کر لو۔ باقی فکر کی کوئی بات نہیں۔ فکر اس کو ہوتی ہے جس کو نیند نہ آئے۔ جس کو نیند آ جائے اسے فکر نہیں ہے، بلکہ فکر کا فیشن ہے۔ اگر آپ کو پاکستان کی فکر لگ گئی تو خواہ آپ کی نیندیں خراب ہو جائیں گی۔ پھر اپنا سامان پاکستان پر قربان کرنا شروع کر دو گے اور چیزیں اکٹھی کرنا بند کر دو گے، اپنا فکر کرنا بھول جاؤ گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرزمین اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کی گئی تھی تو اس کی حفاظت کرنا ان کا فرض ہے۔ باقی لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ اگر یہ بڑا گھر نہ رہا تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گھر بھی نہیں رہیں گے۔ لوگوں کو گھر کا احساس نہیں ہے۔ اندلس کو تو وہی فتح کرے گا جو کشتیاں جلا کر جائے گا۔ یہاں پر جو لوگ حکومت میں ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے اور اپنے مخالفوں کو غدار کہتے ہیں اور نا اہل کہتے ہیں۔ جو حکومت کا طالب ہے وہ حکمران کے بارے میں کہے گا کہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے اور حکمران اسے غدار کہے گا اور انتشار پھیلانے والا کہے گا۔ یہ آپ کا تصور ہے۔
کوئی ریالٹی تو ہے ہی نہیں۔ جو لوگ آج آپ کے جلسے میں آئیں گے وہ کل آپ کے مخالف کے جلسے میں بھی ہوں گے۔ یہ لوگ گھروں کے ستائے ہوئے ہیں، گھروں میں ویسے بھی گرمی ہوتی ہے، اس لیے جلسے میں زندہ آباد مرد آباد کرنے آ جاتے ہیں۔ ان جھوٹے انسانوں میں سچے آدمی کا میلہ کیسے ہوگا؟ سچے آدمیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پہلے اپنے اندر سچ پیدا کرو۔ یہ سچ آپ کی عبادت ہے، ورنہ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ کیوں ہلاک کرتے ہو اپنے آپ کو؟ ایسی صورت میں بزرگوں کا قول ہے کہ ہمارے اونٹ تو واپس کرو، جس کا خانہ کعبہ ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ ایک دعا دل سے کرو جو کہ تم نے نہیں کرنی، یعنی جو موجودہ حاکم ہے اللہ اس کی اصلاح فرمائے اور اس کو توفیق دے کہ وہ حکومت کرتا ہی چلا جائے اور ملک میں سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ مگر تم دعا نہیں کرو گے کیونکہ اب حکومت میں تمہاری باری آنی ہے۔ یہ دعا آپ کے پاس ہے لیکن آپ نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے اسے اللہ نے تو معاف کر دیا، میں معاف نہیں کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں ذاتی اناد۔ اگر آپ نے ذاتی اناد رکھنا ہی ہے تو اپنے اندر صلاحیت بھی پیدا کر لو۔ اگر صرف آرزو ہو اور صلاحیت نہ ہو تو پریشانی ہو جائے گی۔ آپ تو فقیر کو 5 روپے بلکہ 5 چونیاں نہیں دے سکتے۔ پھر آپ ہی بتاؤ آپ کیا حق رکھتے ہو حکومت لینے کا؟ حکومت حاصل کرنے کے لیے یا تو اس بندے کو حاصل کر لو یا وہ بندہ آپ خود ہی بن جاؤ یا پھر کسی کا انتظار کر لو۔ ہیرو آپ بن نہیں سکتے، کسی ہیرو والے کے ساتھ مل جاؤ یا پھر انتظار کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ مہربانی فرما، اب بات ہمارے بس سے باہر ہے، بات اللہ کے حوالے کرو۔ کشتی وہ جانے، سمندر وہ جانے، موجیں وہ جانے، لہریں وہ جانے، لنگر وہ جانے اور لنگر اندازیاں وہ جانے۔ یا پھر یہ کہو کہ یا اللہ آپ دخل نہ دینا، میں خود ہی فیصلہ کر لوں گا۔ ایک کہانی آپ نے سنی ہوگی، ایک آدمی دوسرے شخص کو مارنے گیا۔ جب اس کا دشمن تلوار کی زد میں آ گیا تو اچانک بجلی گری اور اس کی کشتی ڈوب گئی۔ جس نے انتقام لینا تھا اس نے فطرت کی طرف اشارہ کیا کہ تو بڑا ظالم ہے، تو نے اس کو مار دیا لیکن میری تلوار کے بغیر مارا۔ میرا خون تب ٹھنڈا ہوتا جب یہ میری تلوار سے مرتا، اب مجھ میں ہمیشہ حسرت ہی رہے گی۔ تو یہ ہیں آپ کی خوبیاں، آپ کے انتقام کا جذبہ ختم ہی نہیں ہو رہا اور خواہش رکھتے ہو ملک چلانے کی۔ اپنی استعداد سے ماورا اور ماسوا خواہش نہ کیا کرو، یہ ہلاکت ہے۔ ہلاکت کیا ہے؟ استعداد سے زیادہ کی تمنا، اور آسودگی کیا ہے؟ استعداد سے کم سفر۔ اللہ قادر ہے، وہ ہمارا مسئلہ بھی ضرور حل کرے گا۔ دعا کیا کرو کہ انہی مسلمانوں سے کام لے لے، اپنی غیرت کو استعداد بنا لو۔ ابھی انڈیا جانا ہے، کیا آپ میں کوئی ایسا ہے جو انڈیا سے آیا ہو اور آتے وقت یعنی مائیگریشن کے وقت یہ کہہ آیا ہو کہ ہم پھر آئیں گے، فاتحین ہو کر آئیں گے؟ یہ بات بھی آپ بھول گئے۔ نہ دہلی یاد رہی نہ لاہور یاد رہا، صرف پریشانیاں یاد رہ گئی، اپنے ذاتی کام یاد رہ گئے، ذاتی تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ آپ کو آپ کا حق دے۔ حق کیا ہے؟ استعداد کے مطابق حاصل۔ احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ مل جانا۔ محرومی کیا ہے؟ حق سے کم ملنا۔ تاریخ میں جو حکمران گزرے ہیں ان کا ارادہ ہوتا تھا کہ دنیا کو فتح کریں، لیکن پھر زندگی مہلت نہیں دیتی۔ ایک فاتح کو ایک بزرگ نے بتایا کہ فتح کرنے کی خواہش کو فتح کر لو تو بچ جاؤ گے۔ زمین کو تو کوئی فتح نہیں کرتا، زمین تو ایسے ہی رہتی ہے۔ انسانوں کی فصلیں اگتی ہیں اور کٹتی ہیں لیکن زمین یہی رہتی ہے۔ یہ کھنڈرات کبھی محل تھے اور آج کے محل بھی کھنڈر ہو جائیں گے۔ حاصل محرومیاں اور اندیشے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 50 سال میں بھرا ہوا شہر اپنے موجود آدمیوں سے بالکل خالی ہو جاتا ہے اور نئے سرے سے بھر جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شہر آباد ہو گیا ہے مگر واقف چہرہ ایک بھی نہیں ملتا۔ اسی طرح آپ کبھی اپنے گاؤں جاؤ تو گاؤں بھرے ہوئے ہیں لیکن سنگی اور ساتھی کسی اور طرف چلے گئے ہیں۔ ہمیں بھی کسی اور طرف جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ چلے جاؤ آپ سچ بول جاؤ، کوئی سچا کام کر جاؤ، جھوٹ نہ بولو، انتشار اور فساد نہ پھیلاؤ، اپنی استعداد کو بڑھاؤ اور آنے والی نسلوں کو سچ دے جاؤ۔ پیر بھی جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، مولوی بھی جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، استاد بھی جھوٹا نہیں ہونا چاہیے اور سیاستدان تو بالکل ہی جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو وارننگ کے طور پر اطلاع دے رہا ہوں۔
جس کی بات جتنے ابلاغ میں جائے گی اس کا گناہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ایک آدمی اگر پبلک سیکٹر میں جھوٹ بولے گا تو جتنے سامعین ہوں گے اتنا ہی اس کا گناہ ہوگا۔ اس لیے کبھی اسٹیج پر جھوٹ نہ بولنا۔ اب آپ کہو گے کہ اگر سیاست میں جھوٹ نہ ہو تو سیاست میں کیا رہ جاتا ہے؟ سیاسی تقریر اکثر یہ ہوتی ہے کہ موجودہ حکومت نااہل ہے، اور حکومت کہتی ہے کہ یہ سارے شر پسند ہیں اور غیر ملکی ایجنٹ ہیں اور اسلام کو نقصان دے رہے ہیں، اور اصل حالت یہ ہے کہ غریب آدمی کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور سرحدوں پر علیحدہ خطرہ ہے۔ حکمران ادھر عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں یا حج کرنے چلے جاتے ہیں اور عاقبت یہاں ملک میں تباہ ہو رہی ہے۔ بادشاہ کو صرف نیک نہیں ہونا چاہیے بلکہ اہل بھی ہونا چاہیے، بلکہ خوبیوں والا ہونا چاہیے۔ صلاحیت والا ہی صحیح کام کر سکتا ہے۔ صلاحیت کو شوق کے کناروں سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اپنے شوق کو صلاحیت میں رکھو اور اپنے بیان کو صداقت میں رکھو اور اپنے تقاضے کو حقوق کے قریب رکھو اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم میں رکھو۔ اگر یہ اللہ کے حکم میں نہیں ہے تو پھر یہ نافرمانی ہوگی۔ ہماری یہی زندگی ہماری عاقبت ہے، ہماری اور کوئی عاقبت نہیں۔ اپنی عاقبت بنانے کے لیے اپنی صلاحیت استعمال کرو۔ صلاحیت کی تعریف کیا ہے؟ جس شخص کو محنت میں پلیئر محسوس ہو وہ صلاحیت والا ہے، اور جس کو محنت میں پین ہو وہ صلاحیت سے محروم ہے، بلکہ جس کو محنت میں اذیت ہو رہی ہو وہ صلاحیت سے محروم ہے۔ سر، کیا پلاننگ نہیں کرنی چاہیے؟ اور اگر کرنی چاہیے تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ میں آپ کو پلاننگ سے نہیں روکتا۔ پلاننگ کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اور آپ کے قبضے میں ہے، یعنی آپ کی زندگی پر آپ کو پلاننگ کا حق ہے۔ جس چیز پر آپ کو اختیار نہیں اس پر پلاننگ کیا؟ مثلاً آپ کو دل پہ اختیار نہیں تو اس حوالے سے پلاننگ چلتی نہیں۔ اچھی خاصی زندگی ہوتی ہے اور کوئی پاس سے گزر جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پلاننگ یہ ہے کہ اللہ پہ راضی رہنا سیکھو، زندگی پر راضی رہنا سیکھو، دوسروں کے عمل سے پریشان نہ ہوا کرو۔ دوسروں کا کام ہی پریشان کرنا ہے۔ جس نے دوسروں کے عمل کو اپنی پریشانی نہ بنایا وہ آدمی کامیاب ہے۔ ابھی تو آپ کو اپنے اعمال کی پریشانی شروع نہیں ہوئی۔ جو گل آپ نے کھلایا ہے اب اس کی بھی پریشانی شروع ہونے والی ہے۔ اپنے ساتھ مہربانی کرو، اپنا عمل ایسا کرو کہ پریشانی نہ بنے۔ پلاننگ ضرور کرو، مگر یہ بھی سوچو کہ اگر حالات اپنے اختیار میں نہ ہوں تو پھر پریشان نہ ہو جانا۔ پھر یہ نہ کہنا کہ میں نے سوچا تو کچھ اور تھا، بات کچھ اور ہو گئی۔ پلاننگ والے لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ بات کہیں نہ کہیں رہ گئی۔ جب مکمل اختیار آتا ہے تو اس وقت زندگی ختم ہونے کو ہوتی ہے۔ تو پلاننگ کرو لیکن گھبرائے بغیر اور پریشان ہوئے بغیر۔ یہ بات یاد رکھو کہ اگر عذاب آنے والا ہو اور آیا نہ ہو تو وہی وقت ہے دعا کا۔ اس وقت جو دعا نہ مانگے وہ جھوٹا ہے۔ اگر عذاب آ گیا تو اس وقت دعا چھن جائے گی۔ جب عذاب آنے کا وقت ہو تب توبہ چھن جاتی ہے۔ عذاب آنے کا امکان ہو تو جو دعا نہ کرے وہ بہت ہی جھوٹا آدمی ہے اور بڑا منافق ہے۔ عذاب چونکہ اللہ کی گرفت کا نام ہے، اور جو شخص معافی نہ مانگے تو سمجھو کہ بہت ہی باغی انسان ہے۔ ہمیں تو ابھی تک کسی عذاب کے آنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ اندیشہ کیسے ہو گیا کہ جس کی پلاننگ کا سوچ رہے ہو؟ اللہ کا عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک عذاب سے ڈرانے والا نہیں آتا۔ یہ اس کی روایت ہے۔ پہلے بشیر و نذیر آتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تم نے جو عمل کیے ہیں اس کی وجہ سے عذاب آنے والا ہے، لہذا اپنے اعمال سے نجات پاؤ۔ جب بھی کوئی معاشرہ باغی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب آیا کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب کا معاشرہ بہت خراب تھا اور تباہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اللہ والا کام کیا اور اس معاشرے کو تباہ کرنے کی بجائے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ آپ کا معاشرہ بھی اتنا تباہ نہیں ہوا۔ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اس کی تھوڑی سی مہربانی سے بھی تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ بس تم اپنی ہستی سے زیادہ چھلانگ نہ لگانا اور استعداد سے باہر عمل نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر شوق ہو پھر بھی عمل نہ کرنا
ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ میں شوق بھی نہیں، استعداد بھی نہیں اور عمل کرتے جا رہے ہو۔ آپ میں صرف گھبراہٹ اور شہر کا اندیشہ ہے کہ شہر کیسے چلے گا، اسی طرح چلے گا جس طرح تم سے پہلے چل رہا تھا۔ انڈیا آپ کا دشمن ہے مگر اپنے عذاب میں مبتلا ہے، ان پر ایک وقت آیا ہوا ہے۔ آپ تو پھر بھی آسودہ بیٹھے ہو، وہاں بہت پریشانی ہے۔ آپ گھبرایا نہ کرو۔ کسی کشتی میں ایک آدمی بھی خوش نصیب ہو تو کشتی کو ڈوبنے کا حکم نہیں ہوتا۔ اگر آپ خوش نصیب نہیں ہیں تو آپ کے بچے ضرور خوش نصیب ہوں گے۔ آپ بد نصیبی کی آرزو نہ کیا کرو۔ اگر آپ کو یقین ہوتا کہ ہم تباہ ہونے والے ہیں تو آپ کی نیند اڑ جاتی۔ آپ تو کہتے ہو کہ یہ چلتا رہے اور میرا کاروبار چلتا رہے۔ جلسے میں آنے والے عوام نہیں ہوتے بلکہ سڑک پر کام کرنے والے مزدور عوام ہیں۔ آپ تقریروں میں عوام کا ذکر کرتے ہو اور مزدور آپ کا مکان بناتا جا رہا ہے۔ اب جھوٹ بولنا چھوڑ دیا جائے تو ملک بچ جائے گا۔ ملک جس کا ہے وہ اسے بچا لے گا۔ آپ اپنے دائرہ کار میں انصاف کر لو، گھر والوں کو خوش رکھو، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی انسان کے فرائض بدلتے جائیں گے۔ اللہ کو خوش رکھنے کی پلاننگ ضرور کرو۔ کیا ماننے والے اور چاہنے والے کے فرائض مختلف ہوتے ہیں؟ ماننے والے کے فرائض اور ہیں اور چاہنے والے کے فرائض اور ہیں۔ اگر آپ اللہ کو ماننے والے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ 2.5% ہے۔ چاہنے والے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھی اسی کی راہ میں دے چکا ہوتا ہے۔ چاہنے والا اپنی جان نثار کرتا ہے، وہ بیدار رہتا ہے۔ ماننے والے کے لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں۔ چاہنے والا شہادت کے لیے بیدار رہتا ہے۔ باقی لوگ شہید کے پیچھے ہوتے ہیں اور خود شہید نہیں ہوتے۔ جاننے والا عام آدمی اللہ سے چیزیں حاصل کرتا ہے مگر چاہنے والا اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتا ہے۔ چاہنے والے پر رقت طاری ہو جاتی ہے، آنسو رکتے ہی نہیں۔ چاہنے والا کہتا ہے اس وقت یا تو رات ہے یا آپ کی یاد ہے۔ وہ آدھی رات کو چراغ جلائے گا، یہ اصل میں اس کی نماز کا وقت ہے۔ شوق ایسا فرض ہے جو محبوب کے فرائض کے سوا باقی فرائض حرام کر دیتا ہے۔ عشق پر آتش حلال، عشق پر حاصل حرام۔ چاہنے والا محبوب کے تقرب کے علاوہ کسی فرض کو اپنے لیے نہیں سمجھتا۔ چاہنے والا کربلاؤں سے گزرتا ہے، چاہنے والا اسی کا ہو جاتا ہے۔ چاہنے والا کہیں منصور رحمت اللہ ہوگا، کہیں سرمد رحمت اللہ ہوگا، کہیں صابر رحمت اللہ ہوگا، کہیں فرید رحمت اللہ ہوگا، کہیں خواجہ اجمیری رحمت اللہ ہوگا اور کہیں داتا صاحب رحمت اللہ ہوں گے۔ چاہنے والے کے فرض اور ہیں، ماننے والے کے فرض اور ہیں اور عوام الناس کے فرض اور ہیں۔ یہ شوق کی کہانیاں ہیں۔ شوق نصف شب کو چراغ ضرور جلاتا ہے۔ شوق نہ ہو تو عبادت بھی عبادت نہیں بلکہ سجدہ حرام ہے۔ اگر عشق نہیں ہے تو عشق نہ ہو اگر تیرا میری نماز کا امام۔ میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ نماز حجاب ہو گئی تو باقی کیا رہ گیا؟ عشق کا شوق جو ہے یہ محبوب کے قریب رہنے کے فرض کے علاوہ کسی فرض کو نہیں مانتا بلکہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اگر عشق ہو جائے تو ایک ہی فرض ہوتا ہے اور وہ ہے جلوائے محبوب کی نرنگیوں کا شوق۔ اسے اور کوئی شوق نہیں رہتا۔ مجنوں سے کہا گیا کہ کلمہ سنا تو اس نے کہا لیلا ہی کلمہ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ دنیا میں کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا لیلا۔ کوئی اور بات دیکھی؟ کہنے لگا کہ صرف لیلا۔ لیلا مجنوں کی کہانی کو امیر خسرو رحمت اللہ نے اور ہی رنگ سے لکھا ہے۔ یہ شوق والوں کی بات ہے اور آپ احتیاط کرنے والے لوگ ہو۔ آپ ایکسیلیٹر بعد میں سوچتے ہو اور بریک پہلے سوچتے ہو۔ آپ کو پتہ نہیں کہ حاصل کیا ہے۔ اصل حاصل وہ زندگی ہے جو ہاتھ سے نکل چکی ہے یا اصل زندگی وہ ہے جو ابھی آئی ہی نہیں۔ یہ زندگی تو حجاب ہے، یا تو زندگی جا چکی ہے یا زندگی آئی نہیں۔ اصل زندگی وہ ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، وہ آپ کے ساتھ جائے گی۔ جو چیز آپ نے اللہ سے لے کے رکھ لی ہے یہ رکاوٹ بنے گی، بوجھ بنے گی۔
وہ فرائض جن کا تعلق اس دنیا سے اور دنیا کے اندر رہنے کے ساتھ ہے، وہ شوق والوں کی دنیا میں حرام ہے۔ شوق کا معنی ہے وہ جذبہ جس پر آپ زندگی نثار کرو۔ شریعت ہر آدمی کی برابر ہے، لیکن شوق الگ الگ۔ آپ اپنی زندگی لوگوں کے اوپینین کے مطابق بسر کرنا چھوڑ دو۔ آپ اپنی زندگی دوسروں کے حوالے سے گزارتے ہو اور پریشان ہو جاتے ہو۔ علم اور عمل کی پہچان کرتے جاؤ۔ علم وہ جو عمل میں آ جائے۔ جس چیز کا اظہار کر رہے ہو اگر اس کے عمل کا وقت آ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ مثلاً آپ اظہار یہ کر رہے ہو کہ غصہ نہ کرو، اور جب خود کو غصہ آ جائے تو معاف کر دینا۔ آپ وہ علم سنبھال کے رکھو جو عمل کے وقت آپ کا پسندیدہ ہو۔ زندگی کو کچھ عطا کرو، زندگی سے حاصل کرنا تقریباً چھوڑ دو۔ کہتے ہیں کہ سنگت بدلنی نہیں چاہیے، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ جو علم جس جگہ اور جس حوالے سے آپ پر آشکار ہو، اس جگہ کو تبدیل نہ کرنا۔ مثلاً جنگل میں یا پہاڑ پر جو واقعہ شروع ہوا ہے وہ وہاں مکمل ہوگا۔ جہاں سے ابتدا ہوئی وہاں پر ہی اس کی انتہا ہوگی۔ جن دوستوں میں بیٹھ کر آپ پر خیال آشکار ہوں، انہی دوستوں کے اندر ہی خیال مکمل ہوا کرتا ہے۔ جس دوست سے آپ کو محبت کا سبق ملا، اس دوست کو نہ چھوڑنا۔ جس ماحول میں جس بات کا شعور پیدا ہو، اس ماحول کو مینٹین کرو، اس سنگت کو بقا دو اور قائم رکھو۔ سنگت بدلی تو مضمون بدل جائے گا اور آپ کا فیض بند ہو جائے گا۔ آپ جس حساب سے جہاں بھی جا رہے ہو وہ سنگت قائم رہنی چاہیے، پھر مضمون آشکار ہو جائے گا۔ کسی انعام یافتہ شخص کے قریب رہو تو انعام مل جائے گا۔ انعام میں حاصل کی ہوئی چیز کو انعام دینے والے کی رضا کے مطابق استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ استعمال کرو گے تو انعام سے محروم ہو جاؤ گے۔ عطا کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے والا عام طور پر خطا کر جاتا ہے۔ اس لیے عطا کی ہوئی شے کو عطا کرنے والے کی رضا کے مطابق استعمال کرو، ورنہ عطا سے الگ ہو جاؤ گے۔ عطا کیا ہوتی ہے؟ عطا یہ ہوتی ہے کہ آپ کا حق نہیں تھا اور آپ کی پہنچ نہیں تھی، آپ کی رسائی نہیں تھی اور نہ آپ کی اس قسم کی عبادت تھی، مگر اس نے انعام کر دیا۔ یہ آپ کا حق نہیں بلکہ اس کی مہربانی ہے۔ عطا کی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کی طلب میں ہی نہیں ہوتی، اتنی طلب ہی نہیں ہوتی جتنا وہ دے دیتا ہے۔ عطا کو عطا کرنے والے کی اجازت کے مطابق استعمال کرنے سے عطا قائم ہو جاتی ہے۔ عطا امانت ہے، اس کو اجازت کے ساتھ استعمال کرو، اس میں ملاوٹ نہ کرو۔ اللہ نے اگر کسی کو فقیر نہیں بنایا اور وہ اپنے آپ کو فقیر مشہور کر دے تو اس کی عبرت کا اللہ کو پتہ ہے۔ یعنی کہ اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو نہیں بنایا اور آپ اس کا اظہار کرو تو یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اللہ کے ہاں اس بات پر بڑی گرفت ہے۔ اگر کسی نے جھوٹا خواب بیان کر دیا تو اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایسا خواب جو دیکھا نہیں اور بیان کر دیا یہ بہتان ہے، آپ پر عرفان بند ہو جائے گا۔ اس طرح انسان عطا سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کی عطا کا شکر ادا کرو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر لو، اپنے گھر کو آسان کر لو۔ جس شخص کا گھر آسان ہو گیا اس کا وجود آسان ہو گیا اور زندگی آسان ہو گئی۔ آخرت میں عطا کیا ہوگی جب اللہ آپ کو اپنے دیدار کے قریب لائے۔ زندگی میں عطا کیا ہے جب آپ کے گھر میں آسانی ہو اور آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ آسانی کرے۔ آپ کے ساتھی کا عمل اتنا خوبصورت ہو کہ آپ کے اعتماد کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کا ساتھی ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہتا، کبھی آپ کو باہر جانا پڑتا ہے اور کبھی ادھر ادھر۔ ساتھی کا بیہیویئر اور ساتھی کا خیال ایسا عمل بنتا ہے کہ آپ میں اعتماد کی فضا پیدا کر جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ آپ دوستوں پر اعتماد میں مرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اعتماد والے ساتھی عطا کرے۔ اعتماد دو گے تو اعتماد ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔